مین میسیج یہ ہے کہ ذکر و فکر جو ہے وہ ایک ہی مسافر کی تلاش کے مختلف مقام ہیں۔ ذکر کا جو طریقہ ہے وہ ایک مشاہدہ ہے جو کہ صوفیاؤں کا طریقہ ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ جو ہے فکر کا وہ عقلی ہے جو فلسفیوں کا طریقہ ہے۔ اور اس نظم میں رومی اور عطار کو صوفی کے طور پہ پیش کیا ہے جو کہ ذکر کے نمائندے ہیں، اور فلسفی اور فکر کے جو نمائندے ہیں وہ ابو علی سینا ہیں۔ یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام، وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء۔ اس شعر میں سورہ بقرہ آیت نمبر 31 کی طرف نشاندہی کی ہے۔ آدم کو سارے اسما سکھا دیے، مراد چیزوں یا اشخاص کے نام نہیں بلکہ اشیاء کے حقائق کا علم دے دیا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو سالک ہے، جو چلنے والا ہے، جس کو ذکر کا عشق اور مشاہدے کا طریقہ جس نے اختیار کیا ہے، وہ تو اپنے مقصود کو یقین کی حد تک پا لیتے ہیں، وہ حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھنے والا شک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس جو عقل کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، حقیقت ان میں سے بعض پر منکشف ہو جاتی ہے، لیکن مشاہدہ نہ ہونے کے اعتبار سے یقین کامل کا پاؤں بعض دفعہ لغزش کھا جاتا ہے۔ سالک، مسافر یا راہ چلنے والا، جستجو یعنی تلاش، مقام کہتے ہیں مرتبہ، علم الاسماء ناموں کا علم، مراد حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا دینے کی طرف اشارہ ہے۔ مقام ذکر، مراد اللہ کا ذکر کرنے کا مرتبہ۔